الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد خصوصا على خلفاء الراشدين وخصوصا على أمير المؤمنين وقاتل المرتدين أبو بكر ولي الله وصي رسول الله هو خليفته بلا فصل أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال في موضع آخر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق أنت صاحبي في الغار وصاحبي في الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمين۔ محترم سامعین، بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیو، جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اسلامی مہینے میں کوئی ایسا اسلامی واقعہ یا کسی صحابی کی شہادت یا وفات یا کسی صحابی کی سیرت و صورت، عزت و عظمت کے ساتھ کسی واقعے کا تعلق ہو تو میں اس مہینے میں اس صحابی کی سیرت کو بیان کرنا پسند کرتا ہوں، تاکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، حضور کے تربیت یافتہ ہیں، حضور کے مجلس کے ساتھی ہیں، حضور کا ساتھ دینے والے، حضور کا ساتھ نبھانے والے ہیں، تاکہ ان کی زندگی بھی ہمارے سامنے رہے۔ تو اس جمادی الثانی کے مہینے میں ایک عظیم الشان شخصیت خسر پیغمبر جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں ان کی سیرت کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت اور سب سے اعلیٰ اور افضل مقام رکھنے والی شخصیت تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ آئیے ان کی سیرت کو شروع کرنے سے پہلے ان کا مختصر تعارف جانتے ہیں۔ آپ کا اصل نام جو ہے وہ عبداللہ ہے اور کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق اور عتیق ہے۔ عام الفیل کے 2.5 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کا شمار ان عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ ان عظیم شخصیات میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس مہینہ کی 22 تاریخ 22 جمادی الثانی یا 22 جمادی الاخری کو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، آپ کی وفات کا دن ہے۔ تو یہ ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جو خود بھی مسلمان ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم الشان صحابی جو خود بھی مسلمان، آپ کے والد بھی مسلمان، آپ کی والدہ بھی مسلمان، آپ کی بیٹی اسما بھی مسلمان، آپ کی بہنیں بھی مسلمان، آپ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ بھی مسلمان، اور حتیٰ کہ آپ کی اولاد بھی مسلمان تھی۔ یہ شرف اور کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے، اگر حاصل ہے تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو جناب سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، امہات المؤمنین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ان سے یہ بات منقول ہے کہ ایک مرتبہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت عتیق اللہ من النار، کہ اے ابو بکر آپ اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد کردہ ہو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من اراد ان ينظر الى عتیق من النار، کہ جو بندہ اس بات کا ارادہ رکھتا ہے، جس کی یہ خواہش ہو کہ میں دنیا میں ایسے عظیم شخص کو دیکھوں جو جنتی ہے، فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، تو اسے چاہیے کہ وہ ابو بکر صدیق کی زیارت کر لے، کہ ابو بکر صدیق وہ عظیم انسان ہے جو اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، یعنی جنتی ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت منقول ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بیٹھا تھا، جبریل امین آئے، میرا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ رکھا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جہاں سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ جملے سنے تو فرمایا یا رسول اللہ، میری یہ حسرت اور خواہش ہے کہ اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی وہ دروازہ دیکھ لیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا اول من يدخل الجنت من امتی فهو انت، کہ وہ دروازہ جس میں سے میری امت گزرے گی، اس میں سے جو سب سے پہلا شخص داخل ہوگا وہ آپ ابو بکر صدیق ہیں، کہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ ہے۔ صرف یہاں تک نہیں، اور بہت سی فضیلتیں آپ کو حاصل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج ہم بھی عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آئیے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام پہنچایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا دوست، آپ کا شاگرد، آپ کا یار ابو بکر ہے، اس نے اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، اور آپ کے والد بوڑھے تھے جو گر گئے۔ جب یہ بات حضور کے پاس پہنچی تو حضور نے ابو بکر صدیق کو بلایا، پوچھا اے ابو بکر کیوں والد کو مارا؟ کہنے لگے یہ اس وقت کی بات ہے جب ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی غیر مسلم تھے۔ تو کہنے لگے جناب سیدنا صدیق اکبر کہ یا رسول اللہ، انہوں نے میرے سامنے آپ کے گستاخی کی ہے، آپ کے بارے میں نازیبا کلمات کہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بوڑھے باپ کو تم نے تھپڑ مارا؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے بڑا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ، اے اللہ کی قسم یا رسول اللہ، اگر اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں آپ اپنے والد کی گردن کو اڑا دیتا۔ اتنا حضور کے ساتھ عشق اور محبت اور پیار۔ اور جناب سیدنا صدیق اکبر سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اے ابو بکر، کیا تو نے حضور کا نام کبھی پہلے سنا تھا؟ اور سیدنا صدیق اکبر کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ دور جاہلیت میں جب اسلام کا نام نہیں تھا
ہر طرف کفار کا دورہ تھا، اس وقت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دوست تھے اور اسلام لانے کے بعد بھی حضور کے ساتھ رہے، اور حتیٰ کہ آج بھی حضور کے ساتھ روزے میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہ خصوصیت حضرت ابوبکر کو حاصل ہے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ اے ابوبکر، کیا تو نے پہلے بھی کبھی حضور کا نام سنا؟ تو کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگے کیسے؟ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں باہر نکلا جنگل کی طرف، میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھا، تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ درخت میری طرف جھکتا چلا آ رہا ہے، جھکتا چلا آ رہا ہے۔ وہ میرے بالکل قریب آ گیا، میں نے اس درخت کی طرف دیکھا تو اللہ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابوبکر، فلاں فلاں وقت میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد اور احمد ہوگا، جب تمہیں ان کا پتہ چلے تو فوراً ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مسلمان ہو جانا، ان کے بیعت کرنا۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور پھر یہاں تک نہیں، بلکہ سیدنا صدیق اکبر کی عمر 18 سال ہے تقریباً، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال ہے، یا اس کے برعکس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ تجارت کی طرف روانہ ہوئے، تجارت کے لیے روانہ ہوئے، ملک شام کا سفر شروع کیا۔ تو شام کے قریب پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے ٹھہر گئے، درخت کے سائے میں بیٹھ گئے آرام کے لیے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ بحیرہ راہب جو اس وقت ان لوگوں کا پادری تھا، ان کا عالم شمار ہوتا تھا، ان کو دین سکھاتا تھا، ان کے مذہب کی باتیں سکھاتا تھا، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی بحیرہ راہب سے۔ بات چیت کرنے کے بعد، معاملات کرنے کے بعد جب پیچھے ہٹنے لگے تو اس بحیرہ راہب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگے اے ابوبکر، وہ جو آدمی درخت کے نیچے بیٹھا ہے وہ کون ہے؟ تو اس کو جانتا ہے؟ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ تو بحیرہ راہب نے جواب دیا، کہنے لگے اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بیٹھے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اب میرے بعد اس درخت کے نیچے نبی آخر الزمان آ کر کے بیٹھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، تو اس وقت بھی حضور کے نام کے چرچے تھے، اور ابوبکر صدیق ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ حضور کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور اتنا گہرا تعلق کہ آج بھی وہ تعلق برقرار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا، کہ ہر آدمی کے لیے کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، اگر میرا کوئی دوست ہوتا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بناتا، ابو بکر کو اپنا دوست بناتا۔ تو اتنا حضور کے ساتھ تعلق تھا ابو بکر کا۔ اور پھر یہ مقام اور مرتبہ صرف ابو بکر صدیق کو حاصل ہے کہ ان کی جو خواہش تھی اللہ نے پوری کی۔ صدیق اکبر کی خواہش تھی النظر الی وجہ رسول اللہ۔ صدیق اکبر نے کہا تھا یا رسول اللہ نظر میری ہو، چہرہ آپ کا ہو، میں دیکھتا رہوں۔ اللہ نے صدیق کی یہ خواہش پوری کی۔ صدیق کی خواہش تھی یا رسول اللہ بیٹی میری ہو، آپ کے نکاح میں ہو۔ اللہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور کے ساتھ کر دیا۔ صدیق کی خواہش تھی یا رسول اللہ میرا مال ہو،
میں آپ کے نام پہ قربان کر دوں، آپ کے حکموں پہ قربان کر دوں، آپ کے اشاروں پہ قربان کر دوں۔ تو صدیق اکبر کی یہ خواہش اللہ نے پوری کی، منع کر کے تو کچرا گیرے نہ منع کر۔ تو اللہ نے صدیق اکبر کی یہ خواہش پوری کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا تو اس سے پہلے کفار مکہ، مشرکین مکہ نے یہ طے کیا تھا کہ حضور کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، تاکہ حضور ختم ہو جائیں گے، ان کا دین ختم ہو جائے گا۔ تو فوراً اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر تیاری کرو، چلتے ہیں۔ اب یہاں ایک عجیب واقعہ ہوتا تو یوں ہے کہ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ بڑے کے پاس جاتا ہے کہ بھئی سفر پہ جانا ہے یا فلاں معاملہ ہے، فلاں کام ہے، لیکن یہاں پر بات الٹا ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی جی آپ گھر سے نکلیے، صدیق کے گھر جائیے، وہاں سے صدیق کو ساتھ لے کر کے سفر شروع کیجیے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صدیق کا مقام اللہ کی نظر میں کتنا بلند ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جب گھر سے نکلے تو صدیق اکبر کے گھر آئے۔ مختصراً درمیان کی تفصیل نہیں بیان کرتا، صدیق اکبر کو ساتھ لیا، غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ جب غار ثور میں پہنچے تو اس وقت واقعہ سنتے رہتے ہیں کہ مکڑی نے جالا بنایا ہوا تھا، صدیق اکبر نے غار کی صفائی کی وغیرہ وغیرہ۔ تو جب اللہ کے نبی اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہو گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یا رسول اللہ، کفار ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اگر ان کی نگاہ ہمارے قدموں کے نشانات پہ پڑ گئی تو وہ ہمیں تلاش کر لیں گے، پھر کیا ہوگا، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو ایک تو اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی کہ اے صدیق غم نہ کر، لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور عرض کرتا ہوں، جب موسیٰ اور فرعون کا آپس میں مقابلہ ہوا، دعوت دی، فرعون مخالف ہو گیا، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکلنے کا حکم ہو گیا۔ مختصر واقعہ، دریا کے کنارے پہنچے، فرعون پیچھے سے آ رہا ہے، لشکر لے کے آ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب تو مارے گئے، پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے، کیا کریں گے؟ تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان معی ربی، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صدیق کو کہہ رہے ہیں ان اللہ معنا، اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ صدیق کا مقام کتنا بڑا ہے کہ اللہ کے نبی نے صرف یہ نہیں کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، فرمایا اللہ ہمارے دونوں کے ساتھ ہے، صدیق کے ساتھ بھی ہے، محمد مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہے۔ تو بات عرض کر رہا تھا، صدیق اکبر پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ، اگر کفار ہمارا پیچھا کرتے ہوئے غار کے منہ تک پہنچ گئے، ہمیں تلاش کر لیا تو کیا بنے گا؟ تو اللہ کے نبی نے صدیق سے کہا ہے صدیق غار کی اس طرف نظر دوڑا تو دیکھا کہ اس طرف راستہ کھلا ہے، دریا بہہ رہا ہے اور ایک کشتی کنارے کھڑی ہے، اس کا جو ملاح ہے وہ آواز دے رہا ہے کہ صدیق اکبر آؤ، میں تمہیں لے جاؤں، میں تمہیں باغات دکھاؤں، میں تمہیں اچھی اچھی نہروں کی سیر کراؤں۔ صدیق اکبر بڑے پریشان ہوئے تو اللہ کے نبی نے صدیق اکبر سے پوچھا اے صدیق پتہ ہے یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا اللہ نے ہمارے لیے یہ پہلے سے انتظام کر رکھا ہے کہ اگر کفار غار کی اس طرف سے آ جائیں تو اللہ نے یہ جنت کا دروازہ کھول دیا ہے، اور یہ جو ہے حوض کوثر کا دریا بہہ رہا ہے، اس میں جو ہے اللہ نے جنت سے کشتی بھیجی ہے اور رضوان اس کشتی کا ملاح ہے، اور اللہ نے یہ ہمارے لیے بھیجی ہے کہ اگر کفار آ جائیں تو تم اس کشتی میں بیٹھو، میں تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو صدیق اکبر بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ اللہ نے ہمارا اتنا مقام و مرتبہ رکھا۔ صرف یہاں تک نہیں، آخری بات
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر کو پیاس لگی تو صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ پیاس لگ رہی ہے، پانی کی طلب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا غار کے اس طرف جاؤ، وہاں چشمہ بہہ رہا ہے، وہاں سے پانی پی لو۔ تو صدیق اکبر گئے، پانی پیا، میٹھا اور صاف اور شفاف پانی پینے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو جنت کی نہروں کا فرشتہ نگران ہے اسے حکم دیا ہے کہ جاؤ غار میں میرے صدیق کو پیاس لگ رہی ہے، اس کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ تو یہ مقام اور مرتبہ، صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا اتنا مقام اللہ کی نظر میں؟ تو اللہ کے نبی نے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا اے صدیق اللہ کے نگاہ میں تیرا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ پھر فرمایا اے صدیق اتنا بڑا تیرا مقام اور مرتبہ جتنا تو سمجھ رہا ہے اس سے بھی بڑھ کر۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اے صدیق اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدر میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، اگر کوئی دنیا میں تجھ سے بغض رکھے گا یا دشمنی رکھے گا وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چوتھی بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اے صدیق اگرچہ اس بغض رکھنے والے کے، اس دشمنی اور حسد رکھنے والے کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں ہوں جتنی 70 نبیوں کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوتی ہیں، اگر وہ تجھ سے بغض رکھتا ہے تو وہ پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت، سیرت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کیسا حضور کے ساتھ عشق تھا سیدنا صدیق اکبر کا، کہ 6 ریشم کی دکانیں تھیں صدیق اکبر کی، کپڑے کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ جب ایمان لائے، اسلام لائے، حضور کے ساتھ لگے تو جب دنیا سے جانے لگے تو پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ حضور کے قدموں پہ لٹا دیا، اور بلکہ فرمایا کہ مجھے انہی کپڑوں میں کفن دے دینا، بازار میں جو کپڑا ہے وہ زندہ لوگوں کے لیے ہے، مجھے انہی کپڑوں میں کفن دے دینا۔